انسان کو بھی اپنے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے. اپنی اچھائیوں کو تو وہ بڑا سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظر میں واضح کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کے عیب اس کی نظروں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں، اسے اپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا. ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں تجربہ ہوا، ایک انجینئر صاحب تھے جن کی زندگی بہت ہی فسق فجور والی تھی. نماز نہیں پڑھتے تھے، چہرے پہ سنت بھی نہیں تھی، موویز دیکھنا، گانے سننا یہ ان کا روز کا معمول تھا. غیر محرم سے نظر کا پرہیز زندگی میں تھا ہی نہیں. غیبت کرنا ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں تھا. ایسی عامیانہ سی زندگی تھی. ایک مرتبہ مجھے ان کے ساتھ کسی جگہ بیٹھنے کا موقع ملا. وقت تھا چند منٹ کا، تو میں نے ان کے سامنے توبہ اور استغفار کے عنوان سے گفتگو کی اور پھر یہ کہا کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں اور معافی مانگیں. میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے کوئی ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. اب اس کی یہ بات سن کے نا یقین جانو میں حیران ہو گیا. یا اللہ، ایسی زندگی ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بن ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے، بہرا بن جاتا ہے. اپنے ہاتھ اس کے کام کرتے ہیں، اس کی آنکھ نہیں دیکھتی. اپنی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کے کان نہیں سنتے، وہ اندھا بہرا ہوتا ہے. چنانچہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ایک بندہ بات کر رہا تھا، اس نے کوئی نامناسب لفظ بولا ہے. اس کو کہا کہ بھئی دیکھو آپ ایک دیندار شخص ہیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے. کہتے جی میں نے تو نہیں کہا. بھئی ابھی تو آپ نے بات کرتے ہوئے یہ لفظ بولا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ انسان ایسا اندھا اور بہرا بن جاتا ہے، اسے اپنی بات کا خود نہیں پتہ چلتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہیں، اسے اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے. جب گناہ ہی نظر نہیں آئیں گے تو وہ توبہ کیسے کرے گا، محروم رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں کو اس کی نظر میں واضح کر دیتے ہیں، اس کو ایک آگ لگ جاتی ہے کہ مجھ سے کیا کچھ غلطی ہو چکی، وہ توبہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. چنانچہ انسان اپنے عیبوں کو کیسے پہچانے، آج کی گفتگو کا یہ عنوان ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. اگر ایک آدمی اندھا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ کسی بینا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پکڑا دے. بینا اس کو منزل پہ پہنچا دے گا. جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے. تو بندہ عالم ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو اس سے اس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے. بعض اوقات شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں، ہم علم والے ہیں. انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک طالب علم جب امتحان دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں پیپر کو بالکل ٹھیک حل کرتا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ کیوں کرے گا غلطی؟ وہ تو فرسٹ آنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ تو پاس ہونے کی تمنا کرتا ہے، تو کیوں غلطی لکھے گا؟ اپنی نظر میں پورے پیپر میں بالکل ٹھیک جواب لکھتا ہے. اور جب وہی پیپر استاد کے ہاتھ میں جاتا ہے تو استاد اس کو کاٹ کے اس کے نمبر کم کر دیتا ہے اور شاگرد فیل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں استاد نے مجھے فیل کیا، واقعی اس نے ٹھیک کیا. خود لکھتے ہوئے نہیں پتا چلا، جب استاد نے چیک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جواب ٹھیک ہے اور یہ جواب غلط ہے. اسی طرح انسان کے اپنے اعمال کا حال ہے کہ خود پتہ نہیں چلتا. شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے اس عمل میں ریا ہے، تمہارا اس علم سے تکبر ہے جو ہے ظاہر ہوتا ہے، تمہاری یہ بات تمہاری اس بیماری کی علامت ہے. تو یہ سب باتیں شیخ بتاتا ہے، جس سے انسان کے لیے پھر اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بڑی چیمپئن ٹیم ہوتی ہے نا، جو پوری دنیا کی چیمپئن بنتی ہے، فٹ بال کی ہو یا کرکٹ کی ہو، ان کا بھی کوچ ہوتا ہے. بھائی اس ٹیم کا ایک پلیئر فٹ بال کھیلنا جانتا ہے، اس کو قوانین کا پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
ان کو کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی، ان کو بھی کوچ کی ضرورت ہے۔ اگر اتنے بہترین کھلاڑیوں کو بھی استاد کی ضرورت ہے تو ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے استاد کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو آپ کو کئی جگہ پر لما کا لفظ نظر آئے گا۔ لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور کیوں جب کہی جاتی ہے تو پوچھنا مقصود ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض باتوں میں لما کے ساتھ خطاب کیا اور اسی لفظ کے ساتھ مومنین سے بھی خطاب کیا، مگر فرق ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا تو یہ پہلے مغفرت کی خوشخبری دے دی یا خطاب کے ساتھ مغفرت کی خوشخبری دے دی؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اتنی خشیت تھی کہ بغیر مغفرت کی خوشخبری کے لما سے خطاب کر دیا تو شاید برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو دیکھو مقصد تھا پوچھنا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، پہلے مغفرت کا ساتھ خوشخبری دے دی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دیکھو بات کے آخر پہ بتا دیا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور یہی لما کا لفظ اللہ تعالیٰ نے عام مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا، وہاں مغفرت کا وعدہ نہیں، صرف یہ کہا کہ جو بات کو سن کے اپنی اصلاح کر لے گا ہم مغفرت کر دیں گے، اگر نہیں کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ دیکھو یہاں مغفرت کی خوشخبری کوئی نہیں ہے، صرف پوچھا ہے اور بڑے شاہانہ انداز سے پوچھا ہے، بتانا مقصد تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اب سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ گے تو بخشش ہو جائے گی، نہیں ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں جوتے لگ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی تربیت نبی اسلام نے فرمائی اور یہ تربیت ہر بندے کو ضروری ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ رہنے سے تربیت ہونا آسان ہوتی ہے، وہ انسان کو انسان بناتے ہیں، انسان کو تربیت دیتے ہیں اور ایک جانور کو صحیح معنوں میں اچھا انسان بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ ان کے پاس آتا ہے تو بالکل جانوروں والا حال ہوتا ہے اور چند دن کی صحبت سے اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں، عادات بدل جاتی ہیں اور وہ ایک اچھے اخلاق والا انسان بن جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال راب گزار مرد حال شو، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تو کسی مرد حال کے سامنے اپنے کال کو ڈال دے۔ قال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، 100 کتابوں اور 100 ورقوں کو بے شک تو آگ میں ڈال دے، اپنے دل اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ تو انسان اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کی اصلاح تب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے سے کلیم بننا یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر شعیب کوئی مل جائے، کوئی شیخ مل جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز ہی نشد، جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنے اس وقت تک مولوی روم جو تھا وہ مولائے روم نہ بن سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت روحانیت عطا فرمائی اپنے شیخ کی صحبت کی وجہ سے۔ علاقائی زبان کے ہمارے ایک شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست تو اپنے شیخ کے ہاتھ میں گیلی مٹی کی طرح بن کے آ جا، جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے نا، تو گیلی مٹی بن کے اپنے شیخ کے ہاتھ میں آ جا،
وہ تمہاری شکل ایک پیالے کی شکل میں ڈھال دیں گے، تمہیں پیالے کی شکل میں ڈھال دیں گے، پھر اس مٹی کے پیالے کو وہ آگ کے اندر ڈالیں گے اور تجھے یہ مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر تو پک کے تیار ہو جائے گا تو پھر تجھے اپنا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ مٹی بن کے کمیار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، مٹی بن کے کمیار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، جے قسمت نال پک کے توڑ چڑھیے تے مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ اگر اس آگ میں پک کے ہم پیالہ بن گئے تو پھر وہ بھی دن آئے گا کہ جب یار کے لبوں سے ہمیں بھی لگنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ منا سے عرفات جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے بسوں پہ جاتے ہیں حاجی لوگ، ہر بس کے ساتھ ایک مرشد ہوتا ہے، اس کا نام انہوں نے مرشد ہی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عربی لوگ کہتے ہیں کہ حاجی نہیں جا سکتے جب تک مرشد نہیں آئے گا۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک عربی سے کہ بھئی مرشد کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی وہ راستہ دکھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حج کے دنوں میں کون سے راستے بند ہیں کون سے کھلے ہیں، وہ چونکہ راستوں سے واقف ہے تو بس کو بڑے آرام سے وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بھئی ہماری زبان میں بھی مرشد اسی بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہے، خود پہنچ چکا ہے، وہ مرید کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے بڑے آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پہلا طریقہ جس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے وہ ہے شیخ کی صحبت میں رہنا، کسی کو اپنا مرشد بنا لینا، زیر تربیت ان کے رہنا تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ بائزید بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، وہ خواب میں روزانہ جنت کی سیر کرتا، ڈیلی وہ رات جنت کی سیر کرتا۔ اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں تو روز جنت کی سیر کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، پوری رات جنت کے نظارے دیکھتا رہتا ہوں۔ بائزید بستامی رحمۃ اللہ کو بھی بات کا پتہ چلا، وہ سمجھ گئے کہ شیطان اس بہانے اس کے اندر عجب پیدا کرنا چاہتا ہے، خود پسندی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جب خود پسندی پیدا ہو گئی تو یہ بندہ تباہ ہو جائے گا۔ اتفاقاً ایک دن وہ مرید حضرت کو ملنے کے لیے آ گیا، تو حضرت نے اس سے پوچھ لیا میں نے سنا ہے آپ خواب میں جنت دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اللہ کی خاص نظر ہے میرے اوپر، میں تو بس رات کو سوتا ہوں تو جنت کی سیر ہی کرتا رہتا ہوں۔ حضرت نے بات سن کے فرمایا اچھا اب اگر تو جنت دیکھے نا تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرنا۔ اس کو دل میں برا لگا کہ میرے شیخ میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تم جنت کو دیکھنا تو لا حول ولا پڑھنا۔ حضرت نے فرمایا کہ بس اب تم جاؤ اور اگر خواب میں جنت دیکھو تو تم لا حول پڑھنا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پھر اگلی رات اس نے خواب میں وہی نظارہ جنت کا دیکھا، ایک باغ ہے، خوبصورت ہے، مکان ہے، جو جنت میں نعمتیں تھیں وہی ساری چیزیں خواب میں وہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہ شیخ کی توجہ تھی اور شیخ کی دعا تھی کہ خواب میں اس کو خیال آ گیا وہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ جب تمہیں یہ خواب آئے تو تم لا حول ولا پڑھنا، تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جو منظر تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ شیطان اسے خواب میں یہ منظر دکھا کے اس کو برباد کرنا چاہتا تھا، شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے مکر سے بچا لیا۔ تو اپنے عیب معلوم کرنے کا پہلا طریقہ شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے کو اپنا دوست بنا لینا۔ جس آدمی کے دوست نیک ہوتے ہیں وہ اس کو نیکی کے اوپر رکھتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ نماز میں نظر نہیں آئے مسجد میں، کہاں تھے؟ تو انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے، دین کے کام میں لگا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تربیتی مزاج بنایا تھا، وہ ایک دوسرے کو تربیت اور اصلاح کی باتیں کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، جو کرتا تھا ہمدردی کے ساتھ کرتا تھا، اور جس کو کی جاتی تھی وہ اس کو اپنا محسن سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، احسان کیا کہ مجھے میرے عیب سے مطلع کر دیا۔ آج تو آپ کسی بندے کو بتائیں کہ یہ آپ ایسے نہیں ایسے کیا کریں، وہ اپنے آپ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن بن گیا ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں، بچہ ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔
بڑا بھائی سمجھاتا ہے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے بھائی کو دشمن سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات بتاتا تھا تو وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، امیر المومنین تھے، اور ان کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک چادر انہوں نے باندھی تھی، ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کا خطبہ دینے کے بعد ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں مانا کریں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب لوگوں میں ایک ایک چادر تقسیم ہوئی ہے بیت المال کی طرف سے، تو آپ کے پاس 2 چادریں کیوں آ گئیں؟ آپ نے لوگوں کو ایک چادر دی اور خود 2 چادریں لے لی، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اٹھ کے بتائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک ایک چادر سب میں تقسیم ہوئی، میرے والد کو بھی ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی، مگر میں نے اپنی چادر کا تحفہ اپنے والد کو پیش کر دیا، اس لیے ان کے پاس 2 چادریں ہیں۔ تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کو مجمع کے اندر ٹوکا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس بندے کو گورنر بناتے تھے اس کی رپورٹ لیا کرتے تھے کہ بھئی کیسا کام کر رہا ہے، تاکہ اگر سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو سمجھا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو شام کا ایک شہر ہے حمص، اس کے گورنر تھے، ان کا نام تھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں گئے، لوگوں سے بات چیت کی، بھئی سناؤ گورنر صاحب کیسا کام کر رہے ہیں؟ لوگ نے کہا جی بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت رقیق القلب انسان ہے، اچھے اخلاق والے انسان ہیں، ہم ان کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جس سے اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی 3 باتوں پہ ہمیں اعتراض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی کون سی 3 باتیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ وہ صبح لیٹ آتے ہیں اپنے دفتر میں، یہی 8 بجے دفتر کھل جانا چاہیے، مگر وہ تو جی 11 بجے دفتر آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ لیٹ کیوں آتے ہیں اپنے دفتر میں۔ دوسرا، وہ دن کو تو سارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کو میرے پاس کوئی نہ آیا کرے، رات کو کسی کی رپورٹ نہیں سنتے، کسی کو ملنے کا موقع نہیں دیتے، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تیسرا یہ کہ جمعہ کا دن وہ چھٹی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دفتر کا کوئی کام نہیں کرنا، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں ان سے ملوں گا تو پوچھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ 3 باتیں کیوں ہیں؟ ان کا حضرت بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی میرا خادم نہیں ہے، میں اپنے گھر کے کام گورنر ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، اپنے برتن دھوتا ہوں، اپنا کھانا بناتا ہوں، خود سارے کام کرتا ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں دن میں تقریباً 11 بجے فارغ ہوتا ہوں کام کر کے، اور اس کے بعد میں دفتر آ جاتا ہوں دفتر کے کام کرنے کے لیے۔ حضرت عمر اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دن میں تو آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہو، رات میں لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ ان کا امیر المومنین میں نے اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے، دن کا وقت میں نے اللہ کے بندوں کے لیے تقسیم کر دیا ہے، اور رات کے وقت میں نے اپنے اللہ کے لیے جو ہے نا وہ چن لیا ہے، تو پوری رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں رات کو کسی بندے سے نہیں ملتا۔ عمر اللہ نے مطمئن ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جمعے کو چھٹی کیوں کرتے ہو؟ امیر المومنین آپ جو کپڑے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں نا، میرے پاس صرف یہی 2 کپڑے ہیں اور کوئی اسپیئر جوڑا نہیں ہے، میں پورا ہفتہ یہ کپڑے پہنتا ہوں تو یہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر جب جمعے کا دن آتا ہے تو مجھے ان کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، میں تہبند باندھ لیتا ہوں اور ان کپڑوں کو خود دھو لیتا ہوں اور پھر ان کو خشک کرتا ہوں، پھر میں نہاتا ہوں اور کپڑے بدلتا ہوں، اب مجھے اس سارے کام کے لیے دن فارغ چاہیے، اس لیے میں ہفتے میں 1 دن چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو عمر اللہ نے فرمانے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسے بندے گورنر چننے کے لیے توفیق عطا فرمائی کہ جو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آج ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم فوراً ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان حضرات کا ریسپانس دیکھو کیسا تھا، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انسان اپنے دوست سے اپنے بھائی سے بھی اپنی اصلاح کا کام لے سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اپنے عیبوں کو معلوم کرنے کا، وہ ہے دشمنوں کی زبانی عیب معلوم ہونا۔
ہر بندے کے کچھ دشمن، مخالفین، حاسدین ہوتے ہیں، اور انہوں نے بندے کے اوپر خوردبین لگائی ہوتی ہے، مائکروسکوپ لگائی ہوتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کر کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اس کے اوپر تھانے دار کو متعین کر دیتے ہیں۔ تھانے دار کا کیا مطلب؟ قریبی دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتا ہے اور اچھائی بیان کرے یا نہ کرے ان کی برائی ضرور بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو تھانے دار متعین ہیں ان سے بھی انسان فائدہ اٹھائے کہ بھئی اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پر کا ہی پرندہ بنایا ہوگا تو پر کیوں تھا، مجھے پر کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو ان حاسدین اور مخالفین کی زبانی بھی انسان اپنے عیب معلوم کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، خود کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ایک شاگرد کو ساتھ رکھتے تھے اور جو ڈاک آتی تھی وہ ڈاک اس کو کہتے تھے پڑھ کے سناؤ اور اس کا جواب لکھوا دیا کرتے تھے۔ اب جو خطوط تھے ان میں کئی مرتبہ مخالفین کے خط بھی ہوتے تھے اور مخالفین خوب ان کو گالیاں نکالتے تھے۔ اب شاگرد کے لیے ایسی تحریر کو پڑھنا مشکل تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں ان مخالفین کا خط پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا، یہ بدتمیز لوگ، بے قدرے لوگ ہیں، ان کو آپ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو تو بڑا علم عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے بارے میں ایسے زبان چلاتے ہیں اور غلط باتیں لکھتے ہیں، مجھے پڑھنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت پھر اس بچے کو کہتے نہیں تم مجھے سناؤ۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت آپ مخالفین کے خط کیوں سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسی بات کی نشاندہی کی ہو جس کی طرف میری توجہ نہ ہو، اس کی بات سن کے مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال شریف والے، جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے خوب فراخی عطا فرمائی تھی، اور اس پر ان کے بعد جو پیر بھائی تھے، یعنی ان کے جو دوسرے حضرت کے خلفاء تھے، ان کو بڑا تکلیف محسوس ہوتی تھی اور وہ ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے تھے کہ جی اتنی ڈھیل پیل ہو گئی ہے مال پیسے کی، تو اب تو لگتا ہے کہ اللہ ان سے روٹھ گیا، اب تو دنیا ان سے خوش ہو گئی، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے۔ اللہ والوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کنگلے ہیں، کچھ پلے نہیں ہے، اور اگر اللہ ان کو دے دے تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ تو دنیا دار ہیں، پیسہ کیوں آ گیا؟ بھئی اللہ نے رزق رکھا ہے، اگر دے دیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تو پھر اللہ ان کو اگر کروڑوں بھی عطا فرما دے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمارے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کے کھوٹوں پر باندھے جاتے تھے، لوہے کے کھوٹے نہیں، سونے کے کھوٹے بنائے جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے لیے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، مگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اب جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہترین مجلس ہے اور ایسے شاہانہ انداز ہے، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، انہوں نے کہا نہ مرد است کہ دنیا دوست باشد، وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ یہاں تو ریل پھیل نظر آ رہی ہے دنیا کی، اور یہ فکرہ پڑھ کے وہ وہاں سے واپس آ گئے کہ یہاں سے مجھے کیا فیض ملنا ہے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کر لیے سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ معاشر کا دن ہے اور بہت سارے حق والوں نے مولانا جامی رحمۃ اللہ کو گھیرا ہوا ہے، بھئی ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے۔ اب وہ حق کا مطالبہ کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ اگر یہ اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دیتے تو بھی پوری نہ آتی، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ گھبرائے کہ اب میرا حشر کیا بنے گا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں پسینہ پسینہ انہوں نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار جو تھے ایک گھوڑے کے اوپر سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بڑی مخلوق ہے جو ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ جب قریب آئے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے، بھئی اس بندے کو آپ لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کہا جی ہمارا حق دینا ہے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک خادم سے کہا بھئی جتنی نیکیاں یہ مانگتے ہیں ان کو میرے نام اعمال سے دے دو تاکہ یہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ اب نیکیاں مل گئیں اور مولانا کی جان چھوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ تو مولانا نے خواب کی تعبیر یہ لی کہ نہیں ہیں اللہ والے اور مجھے ان سے فائدہ ملے گا، مجھے ان کو جا کے ملنا چاہیے۔ دوبارہ پھر واپس آئے اور اب آئے تو صرف دور سے دیکھ کے واپس نہیں گئے،
آگے آئے اور حضرت کو آ کے مصافحہ کیا. جب مصافحہ کیا تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، انہوں نے بھی پہچان لیا. انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ نہیں حضرت نہیں حضرت. میں نہیں مجھے بتاؤ. تو بتانا پڑا کہ حضرت میں نے فکرہ یہ بولا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، ولی کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنا دوست بنائے. تو حضرت نے فکرے کے جو ہے نا شعر مکمل کر دیا. فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا بندے کے پاس ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کی وجہ سے نہ ہو. تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ نے ان سے بیعت کر لی اور پھر اللہ نے ان کے علم کے فیض کو خوب پہنچایا. آپ دیکھتے ہی ہیں آج لوگ شرح جامی پڑھتے ہیں. تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح الباب کر دیا تھا، برکات کھول دی تھی. تو خوب مال پیسہ تھا، ہر چیز اللہ نے سہولت کی، آسانی کی، ان کو عطا فرمائی تھی. بڑا گھر بنایا انہوں نے، مہمان نوازی ہوتی تھی اور مہمانوں کو خوب کھانا پینا ملتا تھا اور آسائش نظر آتی تھی ہر طرف. تو اس پر ان کے جو بھائی تھے پیر بھائی باز خلفاء، وہ بڑی تنقید کرتے تھے. اور جی دنیا کی ریل فیل ہے، اب تو لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور دنیا ان سے خوش ہو گئی ہے، اب تو جی دنیا میں لگ گئے ہیں. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. ایک آدمی تھا وہ کسی شہر میں رہتا تھا، ملتان شہر میں. تو وہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آیا. اس نے دل میں سوچا کہ مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ حضرت کے پیر بھائی ہیں اور وہ بھی اپنے شیخ کے خلیفہ ہیں جیسے حضرت خلیفہ ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ میں حضرت کو ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے مسجد کے امام صاحب کو بتا دیا کہ جی میں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے پیر کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے جب نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے بندہ نکاح کر لیتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. مقصد یہ کہ جو آخرت سے نکاح کر لیتا ہے تو دنیا حرام ہو جاتی ہے اور جو دنیا سے نکاح کر لیتا ہے تو آخرت حرام ہو جاتی ہے. اب آپ پر جو دنیا کی ریل پیل آ گئی تو لگتا یہ ہے کہ آخرت آپ کے اوپر حرام ہو گئی. یہ اندر وہ میسج دینا چاہتے تھے. اب وہ سادہ بندہ گیا اور اس نے جا کے حضرت سے ملاقات کی اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت میں آتے ہوئے فلاں بندے کو مل کے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے ایک میسج دیا ہے. حضرت نے فرمایا کیا میسج دیا ہے؟ حضرت انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح ہوتا ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اب یہ بات سن کے حضرت کے دل پر چوٹ لگی. عام آدمی اعتراض کرے تو برداشت ہو جاتا ہے، ایک واقف ہو، عالم ہو اور وہ پھر اگر اس کی بات کر دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے. تو حضرت بڑے غمزدہ ہو گئے اور آپ نے سر جھکا لیا. جب آپ نے سر جھکایا تو آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. آنسو گرتا دیکھ کے اس بندے کو دل میں افسوس ہوا، میں یہ واقعہ نہ ہی سناتا تو اچھا تھا، نہ ہی پیغام پہنچاتا تو اچھا تھا. میں نے اپنے شیخ کو کیوں پریشان کیا، کیوں ان کو تکلیف پہنچائی. حضرت تھوڑی دیر روتے رہے، پھر حضرت نے اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول کیا اور سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. حالانکہ وہ آگے سے 100 باتیں کر سکتے تھے. یہ کون آئے، میں نے ان کے گھر سے نہیں لیا، مجھے اللہ نے دیا ہے، ان کو کیوں جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے، یہ حاسد ہیں، یہ فلاں ہیں، کیا کیا باتیں ہو سکتی تھیں. حضرت نے کوئی بات نہیں کی. ان کی جلی کٹی بات سن کے اتنا کہا کہ الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے اور وہ ہمارے لیے اصلاح کے پیغام بھیجتے رہتے ہیں. تو دشمنوں کی زبانی، حاسدوں کی زبانی بھی انسان اپنی اصلاح کا معاملہ کر سکتا ہے. چوتھا طریقہ ہے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا. جو عقل مند لوگ ہوتا ہے، سعید بندہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کی غلطی سے سبق سیکھ لیتا ہے کہ بھئی فلاں نے ایسا کیا اور اس کو ذلت ملی، میں نے ایسا نہیں کرنا. اور جب بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. شریعت نے جو حکم دیا کہ اگر حد قائم کی جائے کسی بندے پر قتل کی، زنا کی، تو مجمع کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو مجمع کو شریعت نے اکٹھا ہونے کی کیوں حکم دیا؟ اسی لیے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں، اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، اس کو یہ ذلت ملی، تو بھئی میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. تو عبرت پکڑنے کے لیے شریعت نے ایسا کہا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، الدنیا جیفتن
کہ دنیا ایک مردار کی مانند ہے، وطالبھا کلاب، اور اس کا جو طلبگار ہے دنیا کا، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ انسان حدیث پاک پڑھتے حیران ہو جاتا ہے کہ ایک دنیا دار بندے کو کتے کے ساتھ مثال کیوں دی؟